ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک چڑیا رہتی تھی جس کا نام سون تھا۔ جنگل کے تمام پرندے اس سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کے لاڈ اٹھاتے، لیکن اتنے لاڈ پیار نے سون کو ضدی اور خود سر بنا دیا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ وہ اپنی ماں کا بھی کہنا نہیں مانتی تھی۔ سون چڑیا سمجھتی تھی کہ وہ سب سے پیاری ہے، اس لیے سب کا کام اس سے پیار کرنا اور ضدیں منوانا ہے۔ جب اس کا دل چاہتا وہ گھر سے باہر جا کر کھیلنا شروع کر دیتی۔ اس کی ماں نے اسے بہت سمجھایا کہ بیٹا، بڑوں کی بات ماننی چاہیے، وہ بچوں کے بھلے کے لیے ہی کہتے ہیں۔ ایک دن جنگل میں صبح سے بارش ہو رہی تھی، موسم بہت خراب تھا۔ سون کا دل چاہا کہ وہ بارش میں جا کرنا ہے۔ وہ چھپکے سے اپنے گھر سے باہر نکل گئی۔ سون کا دل چاہا کہ وہ اکیلے ہی دور دراز اور نئے علاقے کی سیر کو جائے، سو وہ بھیگے موسم سے لطف اندوز ہو۔ اسے احساس تک نہ ہوا کہ وہ کتنی دور آ گئی ہے۔ جب اندھیرا پھیلنے لگا تو اسے احساس ہوا کہ وہ بہت دور نکل آئی ہے۔ سون چڑیا بہت ڈر گئی اور وہ ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں ایک طوطا آیا۔ سون چڑیا نے اسے بتایا کہ وہ اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہے۔ طوطے نے سون چڑیا سے کہا، تم پریشان نہیں ہو، مجھے تمہارے گھر کا راستہ پتا ہے، آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ سون چڑیا بہت خوش ہوئی اور وہ طوطے کے پیچھے پیچھے اڑنا شروع ہو گئی اور اپنے گھر پہنچ گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی مما سے سوری کہا اور اپنی ماما کو پیار کیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں تمام جانور ہنسی خوشی رہتے تھے، سب ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جنگل میں سب جانوروں کی باری باری برتھ ڈے منائی جاتی تھی۔ آج بیبی ریبٹ کی برتھ ڈے تھی، سب جانور بہت خوش تھے۔ پورے جنگل کو بیلون سے سجایا گیا تھا، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ بیبی ریبٹ تیار ہو کر گھر سے باہر نکلا۔ اچانک سے شیر وہاں آ گیا اور اس نے بیبی ریبٹ سے کہا، آج تو تم بہت خوبصورت لگ رہے ہو، چلو آج کہیں تھوڑی دیر کے لیے گھومنے چلتے ہیں۔ شیر اسے ایک غار میں لے گیا اور پھر شیر نے اسے غار میں بند کر دیا۔ بیبی ریبٹ بہت رویا۔ اس نے کہا، مجھے واپس گھر جانے دو۔ بیبی ریبٹ کی مما جب کیک بنا کے کچن سے باہر نکلے تو اس نے دیکھا کہ بیبی ریبٹ گھر پر نہیں ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئی، اس نے رو رو کر سب جانوروں کو بتایا کہ اس کا بیبی ریبٹ کہیں گم ہو گیا ہے۔ سب نے بیبی ریبٹ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر صبح سے رات ہو گئی، اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اتنے میں ایک بندر دوڑتا ہوا آیا، اس نے بیبی ریبٹ کی مما کو کہا کہ اس نے صبح ریبٹ کو شیر کے ساتھ کہیں جاتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر سب جانور شیر کی تلاش میں پورے جنگل میں اسے ڈھونڈنے نکل پڑے۔ اچانک سے انہیں جنگل میں ایک غار نظر آئے۔ جانوروں نے غار کے پاس جا کر غار کا دروازہ بجایا اور پھر اچانک سے شیر دھاڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ بیبی ریبٹ کی ماما نے شیر سے کہا کہ میرا بیبی صبح آپ کے ساتھ گیا تھا، وہ کہاں ہے؟ اتنے میں غار کے اندر سے بیبی ریبٹ کی رونے کی آواز سنائی دی، ماما ماما میں یہاں ہوں، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ بیبی ریبٹ کی ماما نے شیر سے کہا کہ میری بیبی ریبٹ کو چھوڑ دو۔ شیر نے کہا، میں اب سے بہت ناراض تھا کیونکہ آپ نے اپنے بیبی ریبٹ کی برتھ ڈے میں میرے علاوہ سب جانوروں کو بلایا، مجھے نہیں بلایا۔ تو یہ سن کر بیبی ریبٹ کی ماما نے شیر سے کہا کہ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، میں بھول گئی تھی، اب بھی برتھ ڈے میں ضرور آنا۔ اسی بات پر شیر خوش ہو گیا اور اس نے بیبی ریبٹ کو چھوڑ دیا۔ بیبی ریبٹ کی ماما نے اسے گلے لگایا اور پھر سب برتھ ڈے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ رات ہو چکی تھی، بیبی ریبٹ اور سب جانور تیار ہو چکے تھے، برتھ ڈے پارٹی شروع ہوئی۔ بیبی ریبٹ نے سب جانوروں کے ساتھ مل کر کیک کاٹا اور سب کو کھلایا، پھر سب نے خوب مزے کیے اور بیبی ریبٹ کو بہت سے گفٹ ملے۔ سب کے گفٹ ریبٹ کو بہت پسند آئے۔ بیبی ریبٹ نے خوش ہو کر سب کو ڈانس کر کے دکھایا، پھر دوبارہ سب جانور ہنسی خوشی اپنے گھر واپس چلے گئے۔